جو محنت کی ہے امت پہ شعور بیدار کرنے کے لیے کہ اگر آپ وظائف شرائط کے بغیر کرو گے تو کیا کیا مسائل پیدا ہوں گے، کیا کیا پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ جو ہماری سوچ دنیا بھر میں پھیلی پہنچی، ہماری فکر لوگوں کو سمجھ آئی، تو الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے وظائف سے توبہ کی اور اب تک ہزاروں لوگ رجت سے یا وظائف کے اثر بد سے چھٹکارا پا چکے ہیں، یعنی اپنا کامیاب علاج کر چکے ہیں۔ وہ تمام خوشیاں جو ان سے روٹھ گئی تھیں، اب دھیرے دھیرے وہ خوشیاں ان کے گھروں میں یا ان کی زندگی میں لوٹ رہی ہیں۔ اب اس 2 سال کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پہلے 2 سال میں بولتا رہا کہ وظائف شرائط کے بغیر کرو گے تو کیا ہوگا، وظائف شرائط کے بغیر کرو گے تو کیا کیا نقصانات ہوں گے، وظائف شرائط کے بغیر کرو گے تو رجت صرف تمہیں برباد نہیں کرے گی، تمہاری 7 نسلوں کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ یہ 2 سال میں نے بولا ہے اور دن رات بولا ہے، ہر بیان میں بولا ہے۔ کسی طرح یہ فکر، یہ سوچ امت کے اندر سرایت کر جائے، گھر گھر میں یہ سوچ پہنچے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وظائف پڑھ کے برباد ہونے سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت نے اب اس کا ثمر یا اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ اب میرے رب نے مجھے پیچھے کر دیا ہے کہ اب تو پیچھے ہو جا۔ جن کو اس سوچ سے، اس فکر سے یا سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کے فیضان سے نفع ہوا ہے، یا وہ لوگ جو فیض سے فیض یاب ہوئے ہیں، اب وہ بولیں گے اور تو سنائے گا۔ آج جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میرا بیان نہیں ہے، میری تقریر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ہماری اس فکر سے یا سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کے فیضان سے نفع اٹھایا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور جو 2 سال میں نے بولا ہے اس کو کراس چیک بھی کرنا ہے، آیا میں درست بولتا رہا ہوں یا میں غلط بولتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو آج بات سمجھ آ جائے اور آپ وظائف کرنے والے ہیں تو پھر آپ نے بھی اسی رستے پہ چلنا ہے جس رستے پہ محمد سفیان صاحب چلے، اور اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی سے اس مصیبت یا اس پریشانی یا ان مسائل سے نکال دیا۔ اگر اللہ رب العزت محمد سفیان صاحب کو رجت سے نکال سکتا ہے، جادو ٹونے سے نکال سکتا ہے، وظائف کے اثر بد سے نکال سکتا ہے، نیگیٹیوٹی سے چھٹکارا عطا فرما سکتا ہے، تو وہی رب آپ کو بھی عافیت عطا فرما سکتا ہے، آپ کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ مل سکتی ہے۔ اب محمد سفیان صاحب رجت میں کیسے پھنسے، وظائف کے اثر بد کا کیسے شکار ہوئے، یا جناتی جادو کا شکار کیسے ہوئے، پھر ان کا ہمارے ساتھ تعلق کیسے استوار ہوا، پھر یہ اس مصیبت سے کیسے نکلے، اور آج اس مصیبت سے نکلنے کے بعد یہ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں یا ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کے اس ویلاگ میں ملیں گے۔ آخری بات، اگر آج کا ویلاگ سننے کے بعد آپ بھی وظائف پڑھ کے رجت کا شکار تھے یا اثر بد کا شکار تھے یا جادو ٹونا کا شکار تھے، اور آپ نے شافیہ سوشل میڈیا سے نفع اٹھایا ہے، یا یہاں پہ آپ شافیہ روحانی سینٹر پہ آئے، ہمارے علاج سے آپ کو نفع ہوا ہے، آپ کی زندگی بدلی ہے، آپ کے مسائل حل ہوئے ہیں، تو آپ اپنی کارگزاری ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو جو نمبر دیا جائے گا اس نمبر پہ آپ نے اردو کے اندر اپنی کارگزاری کو، اپنے فیڈ بیک کو تفصیل کے ساتھ لکھ کر ہمیں سینڈ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم ویلاگ کا حصہ بنائیں گے۔ آپ کی تحریر سے کئی اجڑے ہوئے گھر بسنے کے قابل ہو سکتے ہیں، تو آپ ضرور تحریر کریں، ضرور اپنا فیڈ بیک دیں، آپ کو کیا نفع ہوا، آپ پہلے کن مسائل کا شکار تھے، کون کون سے آپ نے وظائف پڑھے، کن کن عاملین کے پاس آپ گئے اور ان عاملین نے آپ سے کیا کیا کروایا، کون کون سے تعویذ دھاگے کیے، پھر کن کن تکلیفوں سے آپ گزرے، کن کن نقصانات کا آپ نے سامنا کیا، ہمارے تک کیسے پہنچے، یا شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ آپ کیسے اٹیچ ہوئے، پھر وہاں سے کون سا عمل لیا، کتنی دیر کیا، اس سے نفع کیا ہوا، اور آج آپ کس
حال میں ہے۔ یہ خد و خال ہے، یہ آؤٹ لائن ہے جو میں نے آپ کو دے دی ہے۔ اس آؤٹ لائن کے اندر رہتے ہوئے آپ نے تفصیل کے ساتھ اردو کے اندر لکھنا ہے، انگلش کے اندر نہیں لکھنا، یعنی رومن کے اندر آپ نے یہ میسج یا اپنی کارگزاری یا اپنا فیڈ بیک نہیں لکھنا۔ اردو کے اندر لکھیں، پھر انشاءاللہ اس کی نوک پلک ہم خود درست کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ویلاگ کا حصہ بنائیں گے تاکہ ہمیں بھی نفع ہو، دنیا بھر میں جو لاکھوں لوگ شافیہ سوشل میڈیا کو دیکھتے سنتے ہیں یا جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی نفع ہو، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ امت میں شعور بیدار کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی، میں آپ کا خادم محمد سفیان عرض کر رہا ہوں۔ آپ سے ملاقات سے پہلے میں بہت سے روحانی مسائل کا شکار تھا۔ پچھلے 2 سال سے آپ کے زیر علاج تھا۔ الحمدللہ اب میں کافی حد تک صحت یاب ہو گیا ہوں۔ اب یہاں سے وہ کہانی شروع کرنے لگے ہیں، یہ آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ حضرت جی، آج سے 15 سال پہلے میں بالکل ٹھیک تھا، یعنی یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ وظائف کی دنیا میں کیسے آئے، پھر مسائل کا شکار کیسے ہوئے، پھر وہ رجت کے مریض کیسے بنے۔ آج سے 15 سال پہلے میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، مجھ پر کسی بھی قسم کا کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں تھی، میں بالکل نارمل زندگی گزار رہا تھا۔ البتہ میرے والدین پر کسی نے پہلے سے جادو کیا ہوا تھا۔ میں ان کو علاج معالجہ کے لیے مختلف معالجین کے پاس لے جایا کرتا تھا، مگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن میں خود، یعنی نتیجہ کیا نکلا، میں خود آہستہ آہستہ جادو کی لپیٹ میں آ گیا۔ یعنی محمد سفیان صاحب کے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، وہ نیگیٹیوٹی کا شکار تھے، جادو کے مریض تھے۔ آگے یہ محمد سفیان صاحب جو ہیں یہ نارمل لائف انجوائے کر رہے تھے، والدین کی خدمت کرتے کرتے یہ کڑکی میں آگے، یعنی وہ نیگیٹو انرجی پیرنٹ سے بچے کی طرف یعنی محمد سفیان صاحب کی طرف فلو کر گئی۔ جب سے میں نے عاملین کے پاس جانا شروع کیا تو کچھ عرصہ کے بعد میری اپنی زندگی میں مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ جب میں نیگیٹو انرجی کا شکار ہوا تو میں نے نہ صرف عاملین سے رجوع کیا بلکہ خود بھی اپنا علاج کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر انسان جب پریشان ہوتا ہے، اب گھر میں پھکی ہوگی تو وہ کھائے گا، حجملہ ہوگا تو وہ کھائے گا، فلیجل ہوگی، میٹوڈین ہوگی، کوئی بھی چیز دستیاب ہے، انسان ہے، تکلیف میں ہے، اس نے استعمال تو کرنی ہے۔ تو اب کیا ہوا، پہلے ماں باپ کا علاج کرواتے رہے، بعد میں خود مریض بن گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے خود اپنا علاج کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ عاملین کے پاس جا جا کے یہ آدھے عامل تو خود بھی بن چکے ہوں گے۔ حضرت جی، لوگ تو آج سوشل میڈیا سے دیکھ کر وظائف پڑھتے ہیں، میں تب سے وظائف کی دنیا میں ہوں جب سوشل میڈیا کا نام و نشان نہیں تھا، یعنی کافی پرانی بات کر رہے، کم و بیش 18 19 سال 20 سال پرانی بات کر رہے۔ میرے پاس ایک کتاب تھی، اس کتاب کا انہوں نے نام بھی لکھا ہوا ہے، جسے دیکھ دیکھ کر میں مختلف وظائف کیا کرتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میرے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ میں نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتا گیا۔ مالی تنگ دستی، بے روزگاری نے مزید میرے حالات کو خراب کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ملتان آنے کے لیے میرے پاس کرایہ بھی نہیں تھا، دوست احباب رشتہ دار سب مجھے چھوڑ گئے، میں تن تنہا رہ گیا۔ اب میں یہاں بات کو روک رہا ہوں، آپ سے بھی دنیا بھر میں جو لوگ سنتے ہیں، جنہوں نے رجت کے اوپر بیانات سنے ہیں، میں نے بار بار یہ باتیں دہرائی ہیں کہ اگر آپ رجت کا شکار ہوگے یا آپ وظائف شرائط کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو 4 عذاب آپ کے اوپر آئیں گے یا 4 علامات ظاہر ہوں گی۔ تو پہلی علامت کیا ہے کہ جہاں آپ ہیں آپ کی ترقی رک جائے گی، پھر ہر آنے والے دن میں نیچے 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 آتے جائیں گے، آپ کے رزق میں برکت نہیں رہے گی اور آپ کا رزق تنگ ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ کتا بلی بھی 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ کھائیں گے مگر آپ کو عزت کی 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوگی، یعنی دنیا آپ کے اوپر اتنی تنگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ پہلا عذاب یا پہلی علامت۔ دوسرا عذاب یا دوسری علامت میں نے یہ بتائی اور بار بار بتائی کہ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہیں گے، وہ پھر جھگڑے اتنے بڑھیں گے کہ قتل و غارت اور طلاقوں تک۔
दो बातें हो गई। तीसरी बात मैंने ये कही कि आपके घर में बीमारियां डेरे डाल लेंगी, या आप खुद बीमार रहेंगे, या घर में एक बीमार उठेगा और दूसरा बीमार पड़ जाएगा। फिर बीमारियां इतनी बढ़ेंगी कि ला इलाज बीमारियों में या अमराज में बदल जाएंगे। तीन बातें हो गई। चौथी और आखिरी बात मैंने ये कही कि जिल्लत जिल्लत जिल्लत, बल्कि आज मैं यूं कह रहा हूं जिल्लत, किल्लत और इल्लत। आज मैंने ये पहली बार तीन अल्फाज बोले हैं, जिल्लत, किल्लत और इल्लत। जिस काम में हाथ डालोगे रकावट रकावट रकावट, किल्लत का शिकार हो जाओगे, जिल्लत का शिकार हो जाओगे। ये चार अजाब या चार अलामत या ये चार बातें आपके साथ चलेंगी अगर आप रजत का शिकार होगे या आपने वज़ाइफ शराइत के बगैर किए और आप शैतानी या जिन्नाती असरात के शिकार होगे, तो ये सारा निज़ाम तबाही का आपके साथ चलेगा। अभी तक मैंने 2 पैराग्राफ पढ़े हैं, जो बातें मैंने कही हैं उनकी अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सफियान साहब ने तस्दीक भी कर दी। आगे क्या कहते हैं मजीद पढ़ते हैं। हजरत जी, मैं इसी मायूसी के आलम में एक दिन यूट्यूब से कोई नया वजीफा ढूंढ रहा था, यानी उस मुसीबत से निकलने के लिए कोई नया वजीफा ढूंढ रहा था कि आपके तलाश चैनल की एक वीडियो मेरे सामने आ गई। बस ये वो लम्हा था जब जिंदगी और हालात ने अपना रुख तब्दील करना शुरू किया। आपकी वीडियो देखी, आप कोई अमल तालीम फरमा रहे थे जिसे मैंने नोट किया। अमल 5 मिनट का था, लेकिन इसको बताते बताते यानी तरीका और शराइत आपने 25 मिनट लगा दिए। यानी वो बयान 5 मिनट का था, 5 मिनट का अमल था, लेकिन वो वीडियो होगी, ये वो बयान होगा आधे घंटे का, तो 25 मिनट मैंने लगा दिए तफसीलात या जुजियात को बयान करते हुए, शराइत को बयान करते हुए। इस चीज़ ने हजरत साहब मुझे बहुत मुतासर किया, मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ और मैंने तलाश चैनल खोल कर ब्राउजिंग करना शुरू कर दी। स्क्रॉल करते करते आपके रजत के मौजू पर बयानात मेरे सामने आए। तो ये इस्तिलाह मेरे लिए नई थी, यानी इन्हें मालूम नहीं था कि रजत क्या होती है। ये एक नई इस्तिलाह थी कि रजत क्या है। ये जानने के लिए मैंने इस मौजू पर मौजूद तमाम बयानात जो तलाश चैनल पे मौजूद थे सुनना शुरू कर दिए। जैसे जैसे मैं बयानात सुनता गया मेरी हैरत की कोई इंतहा ना रही, बल्कि मैं हैरत में डूबता गया, क्योंकि रजत के जो असबाब आपने बयान किए थे वो सारे के सारे असबाब मेरे अंदर मौजूद थे, और जो अलामात आपने रजत की बयान की थी हूबहू वो अलामात भी मेरे अंदर मौजूद थी। बाद अज़ा इलाज भी वैसे ही हुआ जैसे आपने तजवीज़ फरमाया था। उस वक़्त मुझे पता चला ये तो कहानी कुछ और है। अब यहाँ पे जो बात का लुबे लुबाब है वो मैं दोहरा देता हूँ कि मोहम्मद सफियान साहब जादू के मरीज नहीं है। इनके वालिदैन नेगेटिव एनर्जी से मुतासर हुए, उनका इलाज करवाते और आमलीन के पास आते जाते ये भी कड़की में आ गए। अब क्योंकि इन्हें मालूम नहीं था कि एनर्जी किधर से फ्लो कर रही है, कहां से ड्रेन होकर मेरी तरफ आ रही है, अब इन्होंने भी अपना जादू का इलाज करना शुरू कर दिया, यानी वज़ाइफ का इलाज करना शुरू कर दिया। अब एक पेरेंट्स की तरफ से एनर्जी फ्लो कर रही है, दूसरा इन्होंने वज़ाइफ शराइत के बगैर करना शुरू कर दिए। अब ये बाइलेटरल इशू का शिकार हो गए, यानी जादू का भी शिकार हो गए और रजत का भी शिकार हो गए। तो इसको ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि ये जिन्नाती या शैतानी असरात का शिकार हो गए। रजत के बयानात सुनने के बाद मैंने आपसे बिलमुशाफा मुलाकात करने का इरादा किया और 2023 में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, आपको अपनी सारी दास्तान सुनाई। उस वक़्त मेरे हालात हजरत साहब ये थे कि जिन्नात ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ था। आपने फरमाया मुलाकात के बाद अल्लाह वाले आज के बाद ये जिन्नात आपको तंग नहीं करेंगे। हजरत साहब वो दिन और आज का दिन किसी जिन की जुर्रत नहीं हुई कि मुझे तंग करे। आपने दुरूद पाक और खिजरी अमल तालीम फरमाया। आगे वो ब्रैकेट में लिखते हैं कि खिजरी अमल मैं पहले ही शुरू कर चुका था। इसके अलावा आपने तमाम वज़ाइफ मेरे बंद करवा दिए और इसके साथ आपने खून बहाने वाले सदक़े की भी तलकीन फरमाई।
1 سال میں یہی اعمال کرتا رہا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جادو، جنات اور رجت کے اثرات کافی حد تک ختم ہو گئے، لیکن روزگار کی بندش اور مالی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. محمد سفیان صاحب کی اس تحریر میں 5-6 بڑے اہم نکات ہیں جن کے بارے میں آپ بھی جاننا چاہتے ہیں، اور میں خود بھی آپ کی تربیت کے لیے کلام کرنا چاہتا ہوں. تو آپ پریشان نہیں ہوں، مجھے یہ پڑھ لینے دیں. ان کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر میں بعد میں کلام کروں گا، تاکہ جو آپ کے اشکال ہیں یا آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو ضرور مل جائیں. اب جو میں نے علاج بتایا تھا، اس علاج سے ان کے جو جادو کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا، جو رجت کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا، لیکن مالی مسئلہ حل نہیں ہوا. اب کیا ہوا؟ اس سلسلے میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوا، یعنی اب یہ دوسری بار آئے ہیں 1 سال کے بعد، اور اپنی ساری تفصیل میں نے آپ کو بتائی، اور آپ سے سورہ قریش کا عمل لیا تہجد کے وقت اور بعد نماز عشاء. 111 بار سورۃ قریش روزانہ پڑھنی تھی درود صدقہ کے ساتھ. یہ 90 دن کا حضرت صاحب عمل تھا. الحمدللہ تمام شرائط کے ساتھ میں نے یہ عمل مکمل کیا. اس کے بعد بھی میں نے یہ عمل جاری رکھا، یعنی 90 دن انہوں نے یہ عمل جو میں نے دیا تھا وہ کر لیا، اس کے بعد بھی انہوں نے اس عمل کو جاری رکھا. البتہ ایک غلطی میرے سے ضرور سرزد ہوئی. جب میرے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے تو میں نے اس کی تعداد 111 سے کم کر کے 70 بار روزانہ کر دی، یعنی 70 بار کا معمول بنا لیا، جو پچھلے 8 ماہ سے اب تک الحمدللہ جاری ہے. حضرت جی جب میں نے خضری عمل شروع کیا تھا تو میرے حالات پہلے سے زیادہ کہیں بدتر ہو گئے تھے. اب یہ جو کہانی مزید وہ بتا رہے ہیں نا، یہ بڑی سننے والی ہے. جب انہوں نے علاج شروع کیا، یعنی میرے پاس آئے، میں نے ان کو خضری عمل تلقین کیا، ساتھ درود پاک استغفار. یہ فیز 1 تھا، یا علاج کا کہہ لیں سٹیپ 1 تھا. وہ کہتے ہیں جب میں نے خضری عمل پڑھنا شروع کیا تو جو حالات میرے پہلے تھے اس سے بھی بدتر ہو گئے. تو انسان ٹوٹ جاتا ہے نا، بھائی میں تو اتنا کرایہ لگا کے، کرایہ بھی ادھار پکڑ کے ملتان شافی کے پاس گیا ہوں، تو اس نے مجھے کون سے وظائف دے دیے ہیں یا کون سا مجھے علاج تجویز کر دیا ہے؟ میرے حالات تو پہلے سے بھی بدتر ہو گئے ہیں. حضرت جی جب میں نے خضری عمل شروع کیا تھا تو حالات پہلے سے بھی کہیں زیادہ تکلیف دہ ہو گئے تھے. ایک تو مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، اور دوسرا خضری عمل کے بعد میرے مزید صحت کے معاملات بھی اور مالی معاملات بھی خراب ہونا شروع ہو گئے. میں نے حضرت صاحب، اب یہ باتیں 3-4 بڑی اہم ہیں، یہ توجہ کے ساتھ سننی، بعد میں ان کی وضاحت بھی کر دوں گا. حضرت صاحب میں نے ان گناہوں کی سزا پائی ہے جو گناہ میں نے نہیں کیے تھے. میں نے ان گناہوں کی بھی سزا پائی ہے جو گناہ میں نے سرے سے کیے نہیں تھے. تو ہم نے امت کو یہی بات سمجھائی ہے کہ یہ دلدل ہے، ایک بار آپ اس میں پھنس گئے آپ نکل نہیں سکتے. آپ نکل نہیں سکتے. جتنی کوشش کرو گے، جتنے وظائف کرو گے، جتنے عاملین کے پاس جا کے علاج کرواؤ گے، اتنا ہی نیچے اترتے جاؤ گے. پھر آپ خود نہیں نیچے اترو گے، جو پیارے آپ کے ساتھ جڑے ہیں، جو آپ کے رشتے ہیں، سب کچھ آپ کے ساتھ نیچے اترتا جائے گا. یعنی خود تو مرے ہو، ساتھ دوسروں کو بھی لے مرو گے. لیکن حضرت صاحب میں آپ کے بیانات سنتا رہا اور مجھے رہنمائی ملتی رہی. مزید 1 ماہ گزر گیا تو مجھے خضری عمل راس آنا شروع ہو گیا. اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ نفع خضری عمل ہی سے ہوا. اس سے مضبوط کوئی حصار نہیں. آج خضری عمل پڑھتے ہوئے الحمدللہ مجھے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں اور اس کے بے شمار مشاہدات دیکھنے کو ملے ہیں. اب اگلا عمل اور اگلی بات. حضرت صاحب سورۃ قریش کا عمل جب میں نے کیا تو پہلے 20 دن تو بڑے آرام سے گزر گئے. 21ویں رات یعنی 21ویں شب جب آئی تو میں بیمار ہو گیا. بیماری بھی اس قدر شدید تھی کہ لیٹ کر اشاروں سے نماز پڑھنے کی نوبت آ گئی. کر کیا رہے ہیں؟ مالی تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے ایک جمالی عمل ہے اور چھوٹا سا عمل ہے، درود پاک کا اور سورۃ قریش کا، شرائط کے بغیر ہے. لیکن کڑاکے اس عمل نے اتنے نکالے ہیں، کیوں؟ وظائف کا اثر بد تھا، شیطانی اثرات تھے، ریئیکشن اتنا آیا ہے کہ میں اشاروں سے نماز پڑھنے پہ مجبور ہو گیا، یعنی اتنا شدید بیمار ہو گیا.
میرے جسم کا درجہ حرارت غیر معمولی حد تک بڑھ جاتا تھا، جیسے جسم سے آگ نکل رہی ہو۔ ٹائیفائڈ بخار کا ٹیسٹ بھی کبھی پازیٹیو آتا اور کبھی نیگیٹو آتا۔ گھر والے پاؤں کی پٹیاں کرتے تو میرا ٹیمپریچر نارمل ہو جاتا، یعنی ڈاؤن ہو جاتا۔ بخار کا یہ سلسلہ تقریباً 2 ہفتے جاری رہا۔ پھر میں نے 7 دن روزانہ کی بنیاد پر خون بہانے والا صدقہ دینا شروع کر دیا، جس سے میری بیماری کا زور ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد مجھ پر ایک نئی آزمائش آ گئی۔ پہلی آزمائش کیا آئی ہے؟ بدن کے اوپر، کہ بخار نہیں ٹوٹ رہا، ٹائیفائڈ کا شک پڑ رہا ہے، اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، کبھی پازیٹیو آتا ہے اور کبھی نیگیٹو آتا ہے۔ اب اننیسیسری میڈیکیشن بھی چل رہی ہے۔ اس سے چھٹکارا کیسے ملا ہے؟ کہ خون بہانے والا صدقہ 7 دن دیا، بیماری کا زور ٹوٹ گیا۔ اب نئی آزمائش آ گئی۔ اب نئی آزمائش کیا آئی؟ حضرت صاحب خضری عمل کے باوجود عمل کے دوران مجھے شہوت کا غلبہ ہونا لگا، یعنی سیکچول فیلنگز جو ہے وہ بڑھ گئی، مجھے شہوت کا غلبہ ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی میں عمل کرنے کے لیے بیٹھتا، مجھے انتہائی فحش اور ناپاک خیالات آنا شروع ہو جاتے۔ برہنہ عورتوں کے خاکے میری آنکھوں کے سامنے آتے۔ میں عاجز آ گیا، مگر جیسے ہی میں عمل ختم کرتا سب کچھ نارمل ہو جاتا۔ میں نے اس طرح 2 سے 3 ہفتے گزارے۔ حضرت جی میں ساری زندگی آپ کا شکر ادا کرتا رہوں تو یہ کم ہے۔ آپ نے مجھے ایک نئی حیات بخشی ہے۔ آج الحمدللہ میں جس مقام پر ہوں، یقیناً یہ میری اوقات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مجھے تمام روحانی مسائل سے چھٹکارا حاصل ہوا ہے۔ میں مالی تنگدستی کا شکار تھا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ نے رزق واسع یعنی وسیع رزق عطا فرمایا ہے۔ میں بیماریوں میں مبتلا تھا، اللہ پاک نے مجھے صحت عطا فرما دی ہے۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے تھے، وہ ختم ہو گئے ہیں، راحت نصیب ہو گئی ہے۔ خضری عمل سے میرا حصار مضبوط ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کے کہ میں گناہوں سے لتھڑا ہوا انسان تھا، آپ نے درود پاک اور استغفار کے رستے پر چلا دیا ہے، جس سے مجھے روحانی اسودگی ملی ہے، اور میرے گناہوں اور غفلت کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میرا جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا پھر سے مضبوط ہو گیا ہے۔ سب نعمتیں ایک طرف، اللہ نے مجھے اپنے حرم کے قریب بلا لیا ہے۔ وقتاً فوقتاً حرمین شریفین روزہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر حاضری کا شرف بھی حاصل ہوتا رہتا ہے۔ میں گلیاں دا کوڑا مینوں مال چڑھایا سائیاں نے۔ حضرت جی آپ سے خصوصی روحانی توجہ اور دعا کی درخواست ہے، مجھے آئندہ کے لیے مذکورہ بالا اعمال اور ان کی تعداد کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، جن کو ہمیشہ میں اپنے معمولات میں شامل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کا یہ فیضان ہمیشہ جاری رہے، آمین ثم آمین۔ یہ تھے محمد سفیان صاحب۔ آپ نے محمد سفیان صاحب کا فیڈ بیک سنا، ان کی کارگزاری سنی۔ جس طرح میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس کارگزاری یا اس فیڈ بیک میں 5-6 بڑے اہم نکات ہیں، میں ان کی وضاحت کر دوں گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ محمد سفیان صاحب خود نیگیٹو انرجی کے یا رجت کے مریض نہیں تھے، وہ اپنے والدین کا علاج کرواتے کرواتے جادو کے مریض یا رجت کے مریض بن گئے۔ میں نے کتنے بیانات کے اندر یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر آپ کا لاکھوں کا نہیں، کروڑوں کا نہیں، اربوں روپے کا کاروبار ہے، آپ وہاں لے جا کر کسی رجت کے مریض کو بٹھا دو، سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، دنوں میں اجڑ جاؤ گے، دنوں میں اجڑ جاؤ گے۔ کیوں؟ جو رجت کا مریض ہوتا ہے یا کرونک مریض ہے، جادو کا بہت پرانا مریض ہے، جس طرح یہ 15 سال سے جادو کے مریض تھے، تو وہ نیگیٹو انرجی ادھر سے فلو کرے گی، شیطانی اور جناتی اثرات ادھر سے فلو کریں گے۔ اب عام مریض نہیں ہے مگر عام مریض بن جائے گے۔ تو آج اللہ والو جو گھر گھر میں نیگیٹو انرجی ہے، گھر گھر میں جادو کے اثرات ہیں یا جناتی اور شیطانی اثرات ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں، اگر وہ وظائف کرنے والے ہیں یا وہ کرونک پیشنٹس ہیں، جادو کے مریض ہیں، جب ہمارا ان سے میل ملاپ ہوتا ہے تو ان کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ ہماری طرف فلو کر جاتی۔ نیگیٹو انرجی یا رجت کا مریض
کتنا منحوس ہوتا ہے یا کتنا خطرناک ہوتا ہے؟ میں آپ کو انتہائی دلچسپ اپنی بات سناتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہمارے مخلصین میں سے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ میرے لیے ایک سوٹ لے کر آئے ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ، اور ان کا اصرار تھا کہ حضرت صاحب آپ نے یہ سوٹ ہر صورت سلانا ہے اور پہننا ہے۔ ان کی محبت تھی، چاہت تھی۔ اب میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں ان کو انکار کر دیتا کہ بھئی آپ کا یہ ہدیہ ہے یا گفٹ ہے، یہ میں آگے بیچ دوں گا یا میں کسی کو دے دوں گا، یہ تو میں کہنے سے رہا، یا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھئی میں نہیں پہنوں گا۔ اب تکلفاً مجھے یہ اقرار کرنا پڑا یا وعدہ کرنا پڑا ان سے، ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے یا ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے، کہ میں آپ کا سوٹ سلا لوں گا۔ اب ظاہر ہے میں مسند پہ بیٹھا تھا، میں نے وعدہ کر لیا، تو میں نے وہ سوٹ اپنے بچوں کو دیا کہ بھائی اس کو ٹیلر کے پاس پہنچا دو۔ ٹیلر نے میرا وہ سوٹ سٹچ کیا، یعنی سلائی کیا۔ سلائی کر کے جب سوٹ بھیجا، یعنی جو میرے کپڑے سلواتے ہیں ان کے پاس آیا، انہوں نے اس کو دیکھا تو وہ صحیح نہیں تھا، یعنی اس کا بین، یہ کالر جو ہوتا ہے یہ صحیح نہیں لگا تھا۔ انہوں نے وہ دوبارہ سوٹ بھیج دیا کہ جیسے حضرت صاحب کا بین، یہ کالر لگاتے ہیں، آپ نے یہ درست نہیں لگایا تو وہ یہ نہیں پہنیں گے، اس کو بدل کر دو۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کپڑا ایک بار سٹچ ہو جائے، اور خاص طور پہ یہ کالر وغیرہ یا یہ کف وغیرہ سٹچ ہو جائے، ان کو کھولا جائے تو پھر وہ بات نہیں بنتی۔ اب انہوں نے کیا کیا، جب سوٹ دیکھا کہ یہ سٹچ ٹھیک نہیں ہوا تو میرے ٹیلر کے پاس بھیج دیا کہ حضرت صاحب کو یہ پسند نہیں آنا، وہ اس طرح کا نہیں پہنتے۔ اس نے کیا کیا، اس بین کو یا اس کالر کو کھولا، دوبارہ اس نے بنایا۔ اب کالر ٹھیک ہو گیا تو یہ والی جو پٹی ہے یہ خراب ہو گئی، یہ جو پٹی ہے یہ خراب ہو گئی۔ سوٹ آیا، پھر دوبارہ سوٹ واپس گیا، پھر انہوں نے دردی کو سمجھایا، منہ ماری کی، اس نے یہ سارا کھولا، کھولنے کے بعد یہ پٹی دوبارہ بنائی۔ اب پہلے بین کھلا وہ بنا، یعنی کالر کھلا وہ بنا، پھر یہ پٹی دوبارہ بنی۔ جب یہ سب کچھ بن گیا تو جو یہاں پہ کڑھائی ہوئی تھی، یعنی وہ گلا بنا ہوا تھا، اب یہ سب کچھ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، پھر مصیبت بن گئی۔ پھر سوٹ واپس گیا۔ جب تیسری بار سوٹ واپس گیا تو مجھے ان کا فون آیا، حضرت صاحب یہ جو کپڑے آپ نے سلنے کے لیے دیے ہیں یہ کپڑا کہاں سے لیا تھا؟ سمجھ گئے کہانی؟ ان کا فون آ گیا کہ حضرت صاحب یہ جو کپڑے ہمیں سلنے کے لیے دیے ہیں یا سلوانے کے لیے دیے ہیں، یہ کپڑا کہاں سے لیا تھا؟ میں نے یہ سمجھا کہ ان کو کپڑا پسند آیا ہوگا۔ میں نے کہا کیا ہوا، آپ کو کپڑا اچھا لگا ہے یا کپڑا اچھا نہیں لگا؟ انہوں نے کہا بات کپڑے کی نہیں ہے، بس یہ بتا دیں یہ کپڑا آپ نے خود خریدا ہے یا یہ کپڑا آپ کو کسی نے دیا ہے؟ میں نے بتا دی ساری بات، جس طرح میں نے آپ کو بتائی، میں نے ساری بات بتا دی۔ میں نے کہا فلاں جو ساتھی آتے ہیں نا، وہ بڑی محبت سے لے کر آئے، انہوں نے اصرار کیا، میں تکلف میں ان کے ساتھ وعدہ کر بیٹھا کہ ہاں میں سلوا لوں گا، تو اس لیے جو میں نے دوسرے کپڑے دیے ہیں سلانے کے لیے، میں نے یہ سوٹ بھی ساتھ دے دیا ہے کہ میں بدعہدی یا وعدہ خلافی ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت صاحب جنہوں نے یہ آپ کو گفٹ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے، سوٹ دیا ہے، وہ جادو کے مریض تو نہیں ہے؟ میں کہا جادو کے مریض نہیں ہے، لیکن بدترین رجت کے مریض ہے۔ الحمدللہ لوگ ساتھ رہ رہ کے اتنا ٹرینڈ ہو گئے ہیں کہ انہیں بھی پتا چل گیا کہ دیر از سم تھنگ رانگ۔ کیا انہوں نے سوال کیا حضرت صاحب جنہوں نے یہ آپ کو گفٹ دیا ہے وہ جادو کے مریض تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ جادو کے مریض نہیں ہے، بلکہ وہ بدترین رجت کے مریض ہیں۔ اگلی بات سنو، انہوں نے مجھے فون پہ کہا حضرت صاحب آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ جواب ہی سمجھو، ان جواب ہی سمجھو، یہ نہ سلتا ہے اور نہ یہ آپ سے پہنا جانا ہے۔ اس سوٹ کے اندر اتنی نیگیٹو انرجی ہے کہ یہ ساری کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ دردی یہ رو رہا ہے، ٹیلر آپ کا یہ رو رہا ہے کہ جب میں کاٹنے لگا تو کٹنگ کے اندر فرق آ گیا۔ تو وہ تو میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے، میں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی کہ جو حضرت صاحب کا سائز ہے اس کے مطابق ہو جائے، پھر بھی وہ مجھے یہاں سے نا تنگ ہو گیا، یعنی اس کے شولڈر جو ہے وہ تنگ ہو گئے، یہاں پہ سلوٹیں پڑنا شروع ہو گئی۔ اب اگلا کیا تھا کہ وہ بین خراب ہو گیا، پھر بین ٹھیک کیا تو یہ جو پٹی ہوتی ہے یہ خراب ہو گئی، جب پٹی دوبارہ لگائی پھر وہ کڑھائی اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی، جب یہ چیزیں بار بار کھل کر ری سٹچ ہوئی تو ان کے اوپر ببلز آ گئے، یعنی وہ فنیشنگ یا وہ نفاست نہ رہ گئی۔
جب وہ سوٹ میرے پاس آیا میں نے وہ سوٹ پہنا، جس طرح میں نے بتایا کہ اس کے شولڈر بھی تنگ تھے، وہ یہاں سے جھریاں پڑتی تھیں، سلوٹیں پڑتی تھی. تو میں نے پوچھا، پھر مجھے انہوں نے ساری کہانی بتائی کہ اب ہم نے جب اس سے پوچھا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے کٹنگ کی کام تو اسی وقت ہی شروع ہو گیا تھا، کہ پہلے کٹنگ میں کام گڑبڑ ہو گیا، میں نے کور کر دیا کہ چلو چل جائے گا. اس کے بعد بین لگایا تو بین غلط لگ گیا، حالانکہ میرے پاس سائز ہے، میں اتنے سوٹ ان کے سٹچ کر چکا ہوں. پھر میں نے یہ پٹی لگائی ہے تو پٹی خراب ہو گئی ہے، پھر پٹی صحیح کی ہے تو کڑھائی ساتھ اس کے میچ نہیں کر رہی. تو یہ ساری باتیں دیکھ کر ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ سوٹ حضرت صاحب نے نہیں خریدا، یہ لازمی کہیں سے آیا ہے اور حضرت صاحب نے آگے چلا دیا ہے، یعنی اپنے لیے سلوا لیا ہے. تو جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سوٹ آپ نے خریدا تھا یا آپ کو کسی نے دیا، تو میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ بھائی کسی نے دیا ہے. اگلا سوال انہوں نے کیا کیا؟ جنہوں نے آپ کو یہ ہدیہ دیا ہے وہ جادو کے مریض تو نہیں ہے؟ میں نے کہا جادو کے مریض نہیں ہے بلکہ بدترین رجت کے مریض ہیں. تو اللہ یہ ساری بات میں نے آپ کی تربیت کے لیے سنائی ہے کہ انہوں نے محض مجھے ایک کپڑا دیا ہے، اللہ نہ کرے انہوں نے اس کپڑے کے اوپر جادو کر کے تو مجھے نہیں دیا، ایک کپڑا دیا ہے، ایک ہدیہ دیا ہے، گفٹ دیا ہے، لیکن کیونکہ وہ خود بدترین رجت کا شکار ہے تو اتنی نیگیٹو انرجی منتقل ہو گئی کہ وہ کپڑا مجھے بھی پانا نصیب نہیں ہوا. تو میں نے فوراً ایک بار پہن کر اس کو صدقہ کر دیا، اپنی بھی جان چھڑائی اور ان کی بھی جان چھڑائی کہ دونوں گھر جو ہے وہ محفوظ رہیں، دونوں بچے رہیں، اللہ نہ کرے ان کا کوئی نقصان ہو یا میں پہنتا رہوں میرا کوئی نقصان ہو. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نیگیٹو انرجی ایسی بدترین بیماری ہے، ایسی موذی مرض ہے کہ یہ لگتے بھی نہیں پتہ چلتا اور اس کے منتقل ہونے کا بھی علم نہیں ہوتا کہ انرجی کیسے ڈرین ہو رہی ہے اور کتنے واسطوں سے ڈرین ہو رہی ہے. میں نے کیا کہا کہ قیامت تک کا وقت ہے، کوئی آپ کو بتا دے کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، یہ ڈیٹیکٹ ہونے والا نہیں ہے. تو رجت کے مریض خدا نخواستہ آپ ہوگے یا بن گئے تو سب کچھ اجڑے گا. آپ نہیں اجڑیں گے بلکہ جن رشتوں کے ساتھ آپ جڑے ہیں یا جو رشتے آپ کے ساتھ جڑے ہیں آپ سب کو لے بیٹھو گے. خود تو مرے ہو، ڈوبے ہو، دوسروں کو بھی مرواؤ گے، دوسروں کو بھی ڈبو دو گے. جس طرح محمد سفیان صاحب خود تو مریض نہیں تھے، وہ والدین کی خدمت کرتے کرتے مر گئے. ایک بات. دوسری بات میں نے کئی بیانات کے اندر یہ سمجھائی کہ اگر آپ عصر بد کا شکار ہوگے یا رجت کا شکار ہوگے، آپ ملتان میں رہتے ہیں، کتنے بیانات میں نے یہ بات کہی، اور آپ کی بیٹی 18,000 کلومیٹر دور کینیڈا میں رہتی ہے، آپ وظائف یہاں بیٹھ کے ماں کر رہی ہے یا والد صاحب کر رہے ہیں یا گھر کا کوئی اور فرد کر رہا ہے، تو بیٹی وہاں رہ کے اجڑ جائے گی حالانکہ وہ وظائف نہیں کر رہی. جس اولاد کے ساتھ وظائف کرنے والے کا قلبی تعلق زیادہ ہوگا یا وہ اولاد جو سب سے زیادہ پیاری ہوگی یا وہ اولاد جس پہ سب سے زیادہ توقعات ہوں گی، امیدیں ہوں گی، پہلے وہ برباد ہوگی. کیوں؟ جتنا ہی آپ کی سوچیں، آپ کے خیالات ادھر جائیں گے، جو جتنا آپ کے تصور میں رہے گا اتنی نیگیٹو انرجی اس کو برباد کرے گی، کیونکہ نیگیٹو انرجی اس کی طرف فلو کرے گی. اب کیونکہ محمد سفیان صاحب ماں باپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، صحبت بھی ہے، پھر ماں باپ اس کو محبت بھی کرتے ہوں گے، تو دونوں طرف سے نیگیٹو انرجی یعنی دو چینل بن گئے، تصورات کے ذریعے بھی، اختیاری طور پہ بھی، اور بے اختیاری یعنی صحبت میں زیادہ رہنے کی وجہ سے بھی نیگیٹو انرجی فلو کر گئی. اب اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ملتان آنے کے لیے کرایہ نہیں تھا. تو یہ میں نے ابھی آپ کو بات بتائی کہ جب رجت کے شکار ہوں گے تو مالی تنگ دستی لازم ہے، اور اتنی مالی تنگ دستی ہوگی، میں نے کیا کہا کہ کتا بلی بھی عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کھائیں گے مگر آپ کو ملنے والی نہیں ہے. 2 باتیں. تیسری بات انہوں نے لکھی ہے کہ حضرت صاحب میں تنہا رہ گیا، دوست احباب رشتہ دار سب چھوڑ گئے. آپ اس دھرتی پہ تنہا ہو چکے، سارے رشتے آپ سے جدا ہوتے جائیں گے، آپ لوگوں کو نہیں چھوڑو گے، لوگ ہی آپ کو چھوڑ جائیں گے. آپ دوستوں کو، رشتہ داروں کو نہیں چھوڑو گے، رشتہ دار ہی آپ کو چھوڑ جائیں گے. میں نے کیا کہا؟ ذلت، قلت،
इल्लत, हर काम में रकावट, हर काम में रकावट, हर काम में जिल्लत, हर काम में जिल्लत। जिसके ऊपर एहसान करोगे वो एहसान की बजाय आपको नुकसान पहुंचाएगा, आप ही की जड़ें काटेगा। 3 बातें हो गई या 3 नकात हो गए। चौथा ये था कि जब उन्होंने इसका इलाज किया, यानी रजत का इलाज किया, अब ये बात बड़ी अहम है, 1-2 बातें बड़ी अहम है, ये तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। जब भी अल्लाह वालों आप रजत का इलाज करोगे या जादू का इलाज करोगे, आपके तमाम मसाइल, आपके तमाम मामलात या आपकी तमाम तकालीफ धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी, मगर आपका माली मसला हल नहीं होगा। हमारे पास आकर लोग रोते हैं, चीखते हैं, ऑनलाइन सर्विस से जो इस्तेफादा करते हैं उनका भी यही मुद्दा होता है, हजरत साहब अब हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बेटियों के रिश्ते हो गए हैं, घर में बीमारी थी वो भी खत्म हो गई, घर में लड़ाई झगड़े थे अब अफाका हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन हजरत साहब माली मसला दुरुस्त नहीं हो रहा। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, मोहम्मद सुफियान साहब ने भी मेरी बात की तस्दीक की है, जब भी आप जिंदगी में जादू का शिकार होंगे या रजत का शिकार होंगे, सबसे पहले माली तंगदस्ती आएगी। तो जो रखिएगा, सबसे पहले जब भी आप नेगेटिव एनर्जी का शिकार होंगे, चाहे वो जादू की सूरत में हो चाहे रजत की सूरत में हो, सबसे पहले आप माली तंगदस्ती का शिकार होंगे। बाद में आपने कामयाब इलाज कर लिया, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। रोटी खुलने वाली नहीं है, माली मामलात आपके दुरुस्त होने वाले नहीं है। माली मामलात के लिए अलग से इलाज करना पड़ता है, जिसको हम अमलियात की दुनिया में कहते हैं बहाली। क्यों मैं लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, इलाज 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 या अमाल अमाल अमाल? आप भी करते हैं अल्लाह वालों, ये इलाज नहीं है, ये जंग है। आप शयातीन की दुनिया से, जो अनदेखी दुनिया है, उससे जंग लड़ रहे हो। तो हालते जंग में इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करती है या डाउन होती है, तबाह हो जाती, बैंकरप्ट इंसान हो जाता है, बड़े बड़े घर मालदार तबाह बर्बाद हो जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं। कबाइल के अंदर जंग हो, कबाइल तबाह हो जाएंगे, खानदानों के अंदर जंग हो जाए, दुश्मनी पड़ जाए, खानदान तबाह हो जाएंगे, मुल्कों के दरमियान में जंग हो जाए तो दोनों मुल्कों की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। अब मेरी मजबूरी ये है, आप हजरात की मजबूरी ये है कि हमने लफ्ज इलाज ही इस्तेमाल करना है, अब हम जंग तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हकीकत में ये जंग है। जब भी आप नेगेटिव एनर्जी का शिकार होगे, चाहे वो जादू की वजह से, नजरे बद की वजह से, हसरत का वार है, या रजत की वजह से आप नेगेटिव एनर्जी का शिकार होगे, सबसे पहले आपके माली मामलात खराब होंगे। अब आपका कामयाब इलाज हो गया 2 साल के बाद, 6 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब अल्लाह ने चाहा, अब आपका कामयाब इलाज हो गया, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, माली मामला दुरुस्त नहीं होने। आपने अगर आज मेरी ये बात समझ ली, दुनिया भर में जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, शाफिया रूहानी सेंटर के साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन सर्विस से इस्तेफादा करते हैं, शाफिया सोशल मीडिया से इस्तेफादा करते हैं, अगर उनको आज मेरी बात समझ आ गई तो 90% का गम खत्म हो जाएगा। उनको रोड मैप मिल जाएगा कि पहले हमने रजत का और जादू का कामयाब इलाज करना है, उसके बाद बहाली का अमल करना है, इंशाल्लाह हम बहाल हो जाएंगे, अल्लाह दोबारा वही रंग लगा देगा। और यह भी मुमकिन है अल्लाह पहले से भी ज्यादा इज्जतें अता फरमा दे, पहले से भी ज्यादा नेमतें अता फरमा दे। ये ज़हन से गलतफहमी निकाल दें कि अगर आपने जादू का इलाज करना है तो आके माली मामला भी दुरुस्त होते जाएंगे। नहीं, माली मामला दुरुस्त नहीं होने जब तक मुकम्मल तौर पे जादू का इलाज कामयाबी के साथ नहीं होता और साथ आप बहाली का अमल नहीं करेंगे, आप बहाल नहीं होंगे। अब मोहम्मद सुफियान साहब ने इलाज का स्टेप 1 किया, अल्हम्दुलिल्लाह जादू टूट गया, रजत का इलाज कामयाबी के साथ हो गया। फिर जब ये दोबारा मेरे पास आए तो मैंने इन्हें सूरत कुरैश का अमल दिया, 111 बार सूरत कुरैश और 111 बार ही दुरूद सदका, 90 दिन का अमल है। दुनिया भर में बोलो
जो रजत का या जादू का इलाज कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुके हैं और अब वो माली तंगदस्ती का शिकार है, यानी बाकी तमाम मामला दुरुस्त हो चुके हैं लेकिन माली मामला दुरुस्त नहीं है, तंगदस्ती वैसे की वैसे है। अब उन्होंने बहाली का अमल करना है, तो बहाली के अमल के लिए आप सूरत इखलास का अमल कर सकते हैं, दुरूद तुंजीना का अमल कर सकते हैं, तस्बीह मलाइका का अमल कर सकते हैं। ये तमाम अमाल या तमाम बयानात तलाश चैनल पे मौजूद है, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है डिजिटल। और अगर आपने मोहम्मद सफियान साहब की तरह सूरत कुरैश का अमल करना है तो आप हजरात को भी इसकी इजाजत है। अगर आप इलाज मुकम्मल कर चुके हैं, सूरत कुरैश 111 बार सुबह शाम, 111 बार दुरूद सदका सुबह शाम आप पढ़ेंगे। दुरूद पाक की तादाद को आप ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, मगर सूरत कुरैश की तादाद ना 111 से कम होगी और ना 111 से ज्यादा पढ़नी है। दुरूद सदका है वो कम अज कम 111 है, ऊपर जितना मर्जी आप पढ़ सकते हैं और सुबह शाम पढ़ने। 90 दिन का ये अमल है। जब 90 दिन का ये अमल मुकम्मल होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके माली मामलात भी दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह मोहम्मद सफियान साहब कहते हैं मैंने एक गलती की, मगर गलती नहीं है, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त किया है। जब आपका ये अमल मुकम्मल हो जाए, यानी जो बाकी मामलात हैं वो तो पहले ठीक हो चुके हैं, बहाली के अमल से आपके माली मामलात भी दुरुस्त हो गए। 90 दिन का आपने सूरत कुरैश और दुरूद सदका का अमल कर लिया। अब आपने 70 बार सूरत कुरैश, 41 बार सूरत कुरैश या 21 बार सूरत कुरैश, ये 3 तरतीबें मैंने आपको दी हैं। किसी एक तरतीब को आपने पकड़ लेना है, वो सारी जिंदगी चलती रहे। 70 बार वाली तरतीब आपने पकड़ ली, यानी इलाज मुकम्मल करने के बाद 70 बार सूरत कुरैश और 70 बार दुरूद सदका सारी जिंदगी दिन में एक बार पढ़ते रहेंगे तो ये अमल आपके हाथ में रहेगा और मजबूती के साथ हाथ में रहेगा। 41 बार भी आप पढ़ सकते हैं, वो एक एवरेज है, ठीक है। इसी तरह 21 बार भी पढ़ सकते हैं, वो लोएस्ट है, 21 से कम नहीं। यानी 21 बार आप सूरत कुरैश और 21 बार दुरूद सदका सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे, या फिर आप 41 बार सूरत कुरैश और 41 बार दुरूद सदका सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे, या मोहम्मद सफियान साहब की तरह 70 बार आप दुरूद सदका और 70 बार सूरत कुरैश सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे। मगर पहले आपने अपना कामयाब इलाज करना है जादू का या रजत का, उसके बाद आपने सूरत कुरैश 111 बार वाला अमल करना है 90 दिन। 90 दिन में वो कामयाब हो जाता है तो फिर आप आएंगे मेंटेनेंस डोज के ऊपर, तकरार के ऊपर। तो तकरार मैंने बताई है 3 तरह की, 70, 41 और 21। इसमें से जो भी तादाद आपने चुननी है, सिलेक्ट करनी है, वो कर लें। सारी जिंदगी आपने अमल अपने हाथ में रखना है। अगला एक नुक्ता बड़ा अहम है, उसकी मैं वजाहत कर देता हूं। मोहम्मद सफियान साहब कहते हैं कि जब मैंने इलाज शुरू किया तो मैंने खिजरी अमल पढ़ना शुरू जब किया तो मेरे हालात पहले से भी बदतर हो गए। हमारे पास अब तक सैकड़ों नहीं हजारों लोग ऐसे आए हैं और हजारों में सैकड़ों लोग हमारे से बदजन भी हुए हैं। किस वजह से? कि हजरत साहब जब हम इलाज नहीं कर रहे थे तो हमारे हालात ये थे, जब हमने आपके कहने पे ये पढ़ा वो तो पहले से ही बदतर हो गए हैं, तो इसलिए हमने आपके पास आना छोड़ दिया या आपके बयानात सुनना छोड़ दिए। हम दोबारा मदारी के पास या रसाले वाले के पास चले गए या फुलां मलंग के पास चले गए। फिर वहां जाके हम 1 साल और बर्बाद करके दोबारा आपके पास आए, यानी जिंदगी का 1 साल 1.5 साल और बर्बाद कर आए हैं। कहानी समझ नहीं आ रही तो अल्लाह वालों कहानी ये समझा रहा हूं। अब ये फोड़ा निकला हुआ है, अब डॉक्टर ने एक्सीजन करनी है, यानी इसका छोटा ऑपरेशन करना है, तो इसके ऊपर ब्लेड चलेगा, तकलीफ होगी। तो मैं कितनी बार बयानात में समझाता हूं कि जब आपने जादू का इलाज शुरू किया या रजत का इलाज शुरू किया या नेगेटिविटी का इलाज शुरू किया, तो जब आपने पढ़ाई करनी है, उनको मारना है, तो उनको हक हासिल है जीने का। अल्लाह ने उनको भी ताकत दी है, फरीक दोम को भी, मुखालिफ फरीक को भी ताकत दी है। जहां तक वो जा सकते हैं वो जाएंगे, जहां तक तुम आ सकते थे शाफी के पास तुम आए हो। यानी जो हमसे हो सकता है हम करेंगे, जो उनसे हो सकता है वो भी करेंगे। ये क्रिकेट नहीं है कि उन्होंने पहली बारी ले ली है अब हमारी बारी है, समझ आ रही? जंग है। जब आपने इलाज शुरू किया
تو علاج آپ کے لیے باعث رحمت ہوگا، ان کے لیے باعث زحمت ہوگا۔ آپ کے اوپر نور کی برسات ہوگی اور ان کے اوپر آگ کی برسات ہوگی، وہ جلیں گے، وہ مریں گے، وہ ظاہری طور پہ بھی نقصان پہنچائیں گے اور جادو کر کر کے بھی نقصان پہنچائیں گے۔ اب جنہوں نے یہ عمل کیا ہے انسانوں نے، تو انسانوں پہ پلٹے گا، جو شیاطین اس میں شریک ہیں وہ بھی مریں گے۔ اب انسان بھی آپ کے دشمن بنیں گے اور شیاطین بھی آپ کے دشمن بنیں گے۔ جو نقصان وہ ظاہری طور پہ پہنچا سکتے ہیں وہ ظاہری طور پہ پہنچائیں گے، جو وہ عملیات کے ذریعے، جادو کے ذریعے نقصان دے سکتے ہیں وہ جادو کے ذریعے نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے علاج شروع کرنا ہے تو آپ کو تھوڑی سی دردیں ہونی ہیں، ان دردوں کو، ان تکلیفوں کو، ان پریشانیوں کو برداشت کرنا ہے، اور ان تکلیفوں کو کم کرنے کا ایک ہی حل ہے جو میں نے محمد سفیان صاحب کو بتایا کہ صدقے پہ صدقہ، صدقے پہ صدقہ۔ جتنا خون بہانے والا صدقہ دیتے جاؤ گے مخالف فریق کی طرف سے اتنا ہی ریئیکشن کم آئے گا۔ اسی طرح دوسرے عمل میں بھی دیکھ لیں، جب انہوں نے سورۃ قریش کا عمل کیا ہے 20 دن عمل سموتھلی چلا ہے، 20 دن عمل آرام سے سموتھلی چلا ہے، لیکن 21ویں دن وہ اتنے بیمار ہوئے ہیں کہ ٹیمپریچر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا میں نے ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ بھی کروایا، کبھی پازیٹیو آ رہا ہے کبھی نیگیٹو آ رہا ہے، سپونجز کرتے ہیں، پٹیاں کرتے ہیں تو بخار کم ہو جاتا ہے، ورنہ بخار دوبارہ ہائی گریڈ ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ بار بار صدقہ دیا اور 7 دن مسلسل خون بہایا تو بخار کا زور ٹوٹ گیا۔ تو آپ حضرات نے بھی یہ تمام شرائط اور لوازمات کو پورا کرنا ہے۔ میں نے کتنے بیانات اس موضوع کے اوپر کیے ہیں کہ اللہ والو ہمیں بچپن سے لے کے اب تک یہی بات پڑھائی گئی ہے اور صدیوں سے یہ فکر اور سوچ چلی آ رہی ہے کہ روحانی علاج کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے پھوکا مارنا یا پھوکا مروانا، وظیفہ پڑھنا یا وظیفہ پڑھوانا، پڑھائی کرنی یا پڑھائی کسی سے کروانی، ہمیں یہی بتایا گیا ہے۔ ہمیں کیونکہ یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ ایک مکمل طریقہ علاج ہے، جیسے ہومیوپیتھک ہے، ایلوپیتھک ہے، آکوپنکچر ہے، لیزر ہے، یعنی مختلف جو طریقہ علاج ہے بیماریوں کے لیے، بدنی بیماریوں کے لیے، اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے یا بدنی بیماریوں کے لیے یہ جو روحانی علاج ہے یا عملیات ہے یا وظائف ہیں، یہ ایک مکمل طریقہ علاج ہے۔ تو کوئی بھی طریقہ علاج ہوگا اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ لوازمات ہوتے ہیں۔ تو لوازمات جب آپ پورے نہیں کریں گے تو آپ کو نفع کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو دنیا بھر میں وہ لوگ جو پریشان حال ہیں، جو نیگیٹو انرجی سے متاثر ہیں یا جادو سے متاثر ہے، اسی طرح وظائف پڑھ پڑھ کے اجڑے ہوئے ہیں، تو میں ان کو یہی عرض کروں گا کہ محمد سفیان صاحب کے فیڈ بیک سے یا کارگزاری سے عبرت حاصل کریں۔ جتنی آپ ریاضت کرتے جائیں گے، کوشش محنت کرتے جائیں گے کہ ہم وظائف کے بلبوتے سے جادو سے نکل جائیں یا وظائف کے بلبوتے سے ہم مسائل سے نکل جائیں اور رجت سے نکل جائیں، آپ نکلیں گے نہیں، آپ مزید پھنستے جائیں گے۔ جہاں ہو وہیں پہ رک جاؤ۔ جب آپ کو میری یہ آواز سنائی دی ہے، آپ نے میری صدا کو سن لیا ہے، تو لبیک کہتے ہوئے ابھی اور اسی وقت روک دو سب کچھ، سچی اور سچی توبہ کرو، اپنی جان کا، اپنے اہل و عیال کی جان کا صدقہ دو، یعنی خون بہاؤ جو آپ کی حیثیت ہے۔ بکرا دے سکتے ہو، ویڑا دے سکتے ہو، اونٹ دے سکتے ہو یا مرغی دے سکتے ہو، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ روزانہ دے سکتے ہو، ایک دن چھوڑ کے دے سکتے ہو، ہفتے میں ایک بار دے سکتے ہو، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ خون بہانے والا صدقہ دو، اس کے بعد وہی 5 اعمال جو میں بتاتا ہوں، 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو، اور رات سونے سے پہلے 100 بار استغفار، سید الاستغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ یہ 5 اعمال بنیادی ہیں، ان کو شروع کر لو، اس کے بعد ہمارے سے رابطہ کرو، پھر انشاءاللہ جو آپ کے مسائل ہوں گے یا جو آپ کی ضرورت ہوگی آپ کو رہنمائی کی جائے گی۔ اگر آپ یہاں شافیہ روحانی سینٹر پہ آتے، جی آیا نو بسم اللہ ہو، یہاں آ جاؤ۔
खानका दारुशिफा आना चाहते हो जुमेरात को, बिस्मिल्लाह वहाँ आ जाओ। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं या मजबूरी है आप यहाँ नहीं आ सकते, तो जो हमारी ऑनलाइन सर्विस है आप उससे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। लेकिन मेरे से राब्ता करने से पहले या यहाँ आने से पहले आपको सच्ची और सुची तौबा करनी ज़रूरी है, वगरना शाफी यहाँ तशरीफ सीधी करके भेजेगा, क्योंकि मेरे पास कोई लिहाज नहीं है। जादू के मरीज के लिए मेरी जान हाजिर है। नहीं सुन रहे। जादू के मरीज के लिए अपनी जान हाजिर है। जिस हद तक भी जाना पड़ा जाऊंगा, साथ दूंगा। रजत के मरीज के लिए ये है, बिल्कुल रहम नहीं है, तरस नहीं है। मैं तरस खाना भी चाहूं तो मेरी मजबूरी है, जो मैं मिंबर पे नहीं बता सकता। मैं तरस नहीं खा सकता, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। रजत के मरीज के लिए कोई रायत नहीं है। ये जालिमीन है, चाहे इन्होंने ये शौरी किया है चाहे इन्होंने लाशौरी किया है, ये जालिमीन है। इन्होंने सिर्फ अपने आप को बर्बाद नहीं किया, इन्होंने मासूमों को बर्बाद किया है, इन्होंने नस्लों को बर्बाद किया है, इन्होंने हजूर की उम्मत को गुमराही के रास्ते पे चलाया है। इसलिए मैंने इशारा दिया, मेरी कुछ मजबूरियां हैं कि रजत के मरीज के लिए मुझे हुक्म यह है कि इनकी तशरीफ सीधी करनी है। इसलिए मैंने खान को रखा हुआ है और उसको डंडा भी दिया हुआ है कि जो आए उसकी पहले तशरीफ सीधी करो। अगर वो वज़ाइफ नहीं छोड़ता तो यहां आने की जरूरत नहीं है, यहां कई शय आपको मिलने वाली नहीं है। अगर आप महज जादू के मरीज हैं, मैंने क्या बताया, आप मजलूम हैं। जो हमारे से हो सकता है अल्लाह चाहेगा करेंगे, आपके लिए आपकी मदद करेंगे। और अगर आप वज़ाइफ पढ़ने वाले हैं, आप हवस का शिकार है, आप दुनियादार हैं, आप जालिम हैं, आपके लिए कोई रहम नहीं है, आपके लिए कोई तरस नहीं है, अंदर है, जुबान की हद तक नहीं है। और मेरी मजबूरियां हैं, मैं कर भी नहीं सकता, आपको बेलने से गुजारूंगा। जब तक आपने वज़ाइफ नहीं छोड़ने, आपको किसी भी अमल से नफा नहीं होना। फिर जब आपने वज़ाइफ छोड़ दिए, मेरा या किसी का इलाज कर लिया और दरमियान में आपने पोली पोली ढोलकी बजाई, तो फिर जो आपके साथ होगी वो यहां बैठकर सुनाई नहीं जा सकेगी।